چاہتا کوئی حج کا مسئلہ پوچھتا، کوئی حج کے رکن کا مسئلہ پوچھتا، کوئی احرام کی چادر کا مسئلہ پوچھتا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دنیا سے گئے کئی سال ہو گئے، ہمیں بتا امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب حج فرمایا تھا آپ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے، آپ اتنا بتاؤ پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حج کیسے کیا تھا؟ رب العالمین کی قسم ہے، نہ مردوں میں کسی نے سوال کیا نہ عورتوں میں کسی نے سوال کیا۔ حضرت طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئے، کہنے لگے طفیل دوسی آج تجھے بتانا پڑے گا، اگر تیرے اندر ہمت کوئی نہیں، تیرے اندر طاقت کوئی نہیں، تیرے اندر برداشت کوئی نہیں، لیکن آج تجھے بتانا پڑے گا، تو نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ ہزاروں مرتبہ آمنہ کے لال کا مکھڑا دیکھا ہوگا، آج ہمیں بیت اللہ کے سائے میں اتنا بتا دے حضور کا حسن و جمال کیسا تھا۔ جسے حضور سمجھ نہ آئے، جسے نبی کی شان سمجھ نہ آئے، جسے بشریت کے اندر نبی سمجھ نہ آئے، میرے عزیز و ختم نبوت کا تاج پہننے والا، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، جسے یہ سمجھ نہ آئے خدا پاک کی قسم ہے اسے سجدے کے اندر جا کر بھی خدا کی توحید سمجھ کوئی نہیں آئے گی۔ اتنا کہنا تھا جناب طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، چیخیں مار مار کے رونے لگے، دھاڑے مار مار کے رونے لگے، کہنے لگا پوچھنے والوں میں تمہیں ضرور بتاتا، حضور کی آنکھوں کا رنگ بتاتا، آپ کی پیشانی بتاتا، آپ کے چہرے کی سفیدی بتاتا، آپ کی ابرویں بتاتا، آپ کے لب بتاتا، آپ کے ہاتھوں کی لکیریں اور ہاتھوں کی انگلیوں کی باریکی بتاتا، ناخن مبارک کیسے تھے میں سارے کا سارا بتاتا۔ رب العالمین کی قسم ہے، جاؤ حسان بن ثابت سے پوچھ لو، نہیں یقین آتا ابو بکر سے پوچھ لو، عمر فاروق سے پوچھ لو، دوہرے داماد سے پوچھ لو، جو دو مرتبہ نبی کے گھر میں دولہا بن کے آیا، اللہ نے وہ دنیا کے اندر آنکھ ہی کسی کو عطا نہیں فرمائی جس آنکھ نے جی بھر کر امام الانبیاء کا دیدار کیا ہو۔ ہم تو پورا حضور کا دیدار نہ کر سکے، جتنے حاجی بیت اللہ میں آئے تھے کہنے لگے کیا مطلب کہ جاؤ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پہ جا کے پوچھو تو شاعر رسول ہے، حضور کی مجلس کا شاعر ہے، بتا رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کیسے دیدار کر 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 آنکھوں کا نقشہ شاعری میں لایا کرتا تھا، آپ کے ہونٹوں کا نقشہ لایا کرتا تھا، آپ کے اشاروں کا نقشہ لایا کرتا تھا، میری طرف دیکھنا عشاقان رسول اہلیان پیر محل والو۔ حسان بن ثابت کہتے ہیں جب میں حضور کو دیکھا کرتا تو شہادت والی انگلی اور درمیان والی انگلی یوں کر کے میں اپنی آنکھ کے درمیان دونوں پلکوں کے اوپر لکھ رکھتا، جب میں کوئی شعر عکس کرنا چاہتا، حضور کے حسن و جمال کا عکس لے کر شعر میں لانا چاہتا تو یوں کر کے میں ہلکی سی آنکھ کھولتا، فوراً حضور کا مکھڑا دیکھ کے آنکھ بند کر لیتا۔ حسان بن ثابت تو آنکھ کھول کے کیوں نہ دیکھتا کہ چاند کی کیا چمک ہوگی، سورج آسمان کی کیا چمک ہوگی، ستاروں کی کیا چمک ہوگی، سورج کی کیا روشنی ہوگی۔ رب العالمین کی قسم ہے جو اللہ نے نور آمنہ کے لال کے چہرے پہ ڈالا تھا، آنکھیں تو دور کی بات ہے، کالے پتھر پہاڑوں کی طرف آمنہ کا لال آنکھ کھول کے دیکھتا تھا، پتھر کا کالا رنگ بھی سفیدی کے اندر تبدیل ہو جاتا تھا۔ یہ شان ہے آمنہ کے لال کی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اللہ اکبر، میں اپنے حجرے میں پریشان تھی، اللہ اکبر بڑی غمگین تھی، اچانک مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے آ کر میری حالت کو دیکھا، آپ نے میری پریشانی کو دیکھا، میرے ماتھے پہ پسینوں کو دیکھا، آپ نے فرمایا عائشہ کیا ہو گیا؟ میرے کہا کملی والے جو ہونا تھا ہو گیا، ہونے کے بعد جو ہونا تھا وہ پھر بھی ہو گیا۔ آپ نے فرمایا عائشہ ذرا اپنے سانسوں کو برابر کر اور بتا تو صحیح کیا ہوا؟ کہ کملی والے میں سوئی دھاگے سے کوئی کام کر رہی تھی، اللہ کے پاک پیغمبر اندھیرا ہوتا، گھر میں چراغ میں تیل نہیں تھا، اچانک سوئی میرے ہاتھ کی انگلیوں سے پھسل کے زمین پہ گر گئی، اسی وقت آپ نے نماز پڑھا کر تشریف لانا تھا، کملی والے میں بڑی پریشان تھی، اندھیرے کے اندر سوئی نہ ملے، حضور کا قدم مبارک آ جائے، نبی کا پاؤں سوئی کی وجہ سے زخمی نہ ہو جائے۔ پھر رحمت والے نبی نے مسکرا کے فرمایا اے عائشہ وہ سوئی کہاں ہے؟ کہ کملی والے جب آپ
نے گھر کے اندر قدم رکھا، پردہ ہٹایا، ایسا لگا جیسے بادلوں سے چاند نکل آیا ہو۔ کالی کملی والے آپ کے چہرے کی چمک نے میرے گھر کی چاروں دیواروں کو روشن کر دیا۔ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے چہرے کا جلوہ جب گھر کے اندر روشن ہوا، مجھے اللہ کی قسم زمین پر گری ہوئی سوئی بھی نظر آنے لگ گئی۔ یہ کون ہے میرے عزیزو؟ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی دنیا کے اندر تشریف لائے۔ دادا جان کہنے لگے اللہ اکبر، آسمان کے فرشتوں کا جھرمٹ بار بار آ رہا ہے، بادل آسمان کا بادل ہے، آسمان بھی زمین پر ٹکڑوں کی صورت کے اندر آ رہا ہے۔ رب العالمین کی قسم ہے نبی دنیا میں بعد میں آئے۔ آج میرے عزیزو پہاڑیاں بنانے والوں کی ڈیوٹی بعد میں لگی، میلاد کرنے والوں کی ڈیوٹی بعد میں لگی، نعت خوانوں کی ڈیوٹی بعد میں لگی، تقریر کرنے والوں کی ڈیوٹی بعد میں لگی، خانقاہ والوں کی ڈیوٹی بعد میں لگی، تبلیغ والوں کی ڈیوٹی بعد میں لگی۔ رب العالمین کی قسم ہے اس وقت جو موجود تھے، اللہ اکبر، آج عبد الحنان موجود ہے، آج ثنا خان مصطفیٰ موجود ہے، اللہ اکبر، نبی نے دنیا میں قدم رکھا، آپ اللہ کی طرف سے حکم آیا حلیمہ اپنی ڈیوٹی دینے کے لیے تیار ہو جا، عبد المطلب اپنی ڈیوٹی دینے کے لیے تیار ہو جا، صدیق تو بھی اپنی کمر کس لے، عمر تو بھی اپنی کمر کس لے، عثمان تو بھی تیار ہو جا۔ رب العالمین کی قسم ہے میرے گھر کے سیکورٹی گارڈ میرے منتخب کردہ ہے، میری گھر کی سیکورٹی میری منتخب کردہ ہے، محمد کی سیکورٹی کا انتخاب عرش والے خدا نے آسمانوں پہ پہلے ہی کر دیا۔ ادھر امام الانبیاء محبوب کبریا جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آمنہ کی گود میں آئے، چاہیے تھا ہنس ہنس کر حضور کے چہرے کا بوسہ لیتی، سیدہ آمنہ نے رونا شروع کر دیا۔ آپ کی دادی پاس آ گئی، آپ کے دادا جان پاس آ گئے، کہ اللہ اکبر، دی ہمیں معلوم ہے تجھے اس بچے کا باپ جناب عبداللہ یاد آ رہا ہے، اللہ اکبر، فکر نہ کر، روٹی پانی کا انتظام میں کروں گا، تیری کپڑے کا انتظام میں کروں گا، تیرے منجے بسترے کا انتظام میں کروں گا، بس تو میرے پوتے کی اچھے طریقے سے پرورش کر۔ کہ ابا جان بات یہ نہیں، اللہ اکبر، جس نے نبیوں کا سردار میری جھولی میں ڈال دیا، ابا جان کیسے ہو سکتا ہے وہ اس کی ماں کو بھوکا رکھے گا؟ ابا جان بات یہ نہیں، پریشانی یہ نہیں، ابا جان بچہ ہے، اس کے ناز و نم اٹھانے کے لیے، اس کی ساری سہولتوں کے لیے ابا جان میں اکیلی عورت ہوں، میرے ابا جان بتا میں کیا کروں گی؟ بوڑھا تو ہوں، دادی بوڑھی ہو گئی، ابا جان پتہ نہیں موت کس وقت دروازے پر آ کر بیٹھ جائے۔ اللہ اکبر، غم مجھے یہ لگ رہا ہے جیسے میرے عزیزو 18-19 سال کا اس کا باپ عبداللہ موت نے نہ چھوڑا، پتہ نہیں مجھے رحمت والے نبی کو گود میں لے کے لوریاں دینے کی بھی نوبت ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ پریشان ہوں اس لیے، دادا بھی سر نیچے کر کر، اماں بھی سر نیچے کر کے، آمنہ بھی حضور کا چہرہ دیکھ کر رونے لگی۔ اللہ نے آسمان سے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، جبرائیل اب نہیں جائے گا تو کب جائے گا؟ چل زمین پر۔ اللہ میں کیا کروں؟ قرآن فرمایا ابھی نہیں، اس کا وقت نہیں آیا، وہی نبی کا وقت نہیں آیا، تاج نبوت کا اظہار کرنے کے لیے ابھی وقت نہیں آیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق پڑھنے کا وقت نہیں آیا، غار ہرا میں جانے کا وقت نہیں آیا، خدیجہ کے گھر میں دولہا بن کے جانے کا وقت نہیں آیا، خدیجہ کو دلہن بنا کے گھر میں لے آنے کا وقت نہیں آیا، ابو بکر کے کندھوں پہ بیٹھنے کا وقت نہیں آیا، انگلی پکڑ کر علی کا مکے کے بازاروں میں چلنے کا وقت نہیں آیا۔ اللہ پھر میں کیا کروں؟ کہ جا، میں میرے پیارے نبی کی ماں کی آج آنکھوں میں اس کی تربیت کی وجہ سے، اس کی صحت کی وجہ سے، اس کے کپڑے لتوں کی وجہ سے، اس کی ضرورت کی وجہ سے آنسو آ گئے۔ اللہ اکبر، جا آمنہ کو سمجھا دے نبی تیرا نہیں، نبی میرا بھی ہے۔ اللہ اکبر، تو صرف اسے گود کے اندر بٹھا کر دودھ پلا، باقی سارے انتظام خدا کر کے دکھائے گا۔ مارکیٹ کے اندر ماں باپ جاتے ہیں، کسی کھلونے پہ نظر پڑے، کسی جوتے پہ نظر پڑے، کسی کپڑے پہ نظر پڑے، اللہ اکبر، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں اماں جان کا بھی یہ نظریہ تھا، کھلاؤں گی کہاں سے، پہناؤں گی کہاں سے؟ اللہ اکبر، فوراً جبرائیل علیہ السلام آئے، یہ ساری چیزوں کا انتظام عرش والے خدا نے کر دیا۔ آمنہ پریشان نہ ہو، کھلونوں کو دل کرے گا، چاند کو انگلی کے اشارے سے نچواؤں گا، میں نہیں کہہ رہا، محمد کا خدا کہہ رہا ہے۔
آمینہ پریشان نہ ہو، کبھی چاند کو انگلی کے اشارے سے نچواؤں گا، آمنہ پریشان نہ ہو، اپنے چہرے سے اشارے یہ کرے گا، میں قبلے کی سمت ہی تبدیل کرواؤں گا۔ اللہ اکبر، اسے کہیں جاگ چل کے جانا نہیں پڑے گا، ابو بکر پہ نظر پڑے قدموں میں میں لے کے آؤں گا، عمر کے لیے ہاتھ اٹھے سینے سے میں لا کے لگاؤں گا۔ اللہ اکبر، اس کی بیٹیاں جوان ہوگی، رشتوں کا انتخاب میں کروں گا۔ اللہ اکبر، کسی کے رشتے کا انتخاب میرا عزیزو ماں باپ کریں گے، دولہا بننے میں مدد کوئی کرے گا۔ فرمایا اللہ اکبر، محمد کی بیٹیوں کے خانشتوں کی باری آئے گی۔ اللہ اکبر، زمین والے تو دور کی بات، میں آسمان سے فرشتوں کی بارات بھجواؤں گا تاکہ ساری دنیا والوں کو بتاؤں گا محمد خدا کے علاوہ خدا کوئی نہیں، آمنہ کے لال محمد کے علاوہ مصطفیٰ کوئی نہیں۔ کوئی میرا عزیزو پارک میں سیر کرنے جائے گا، کوئی میرا عزیزو گراؤنڈ میں سیر کرنے جائے گا، کوئی کہیں سیر کرنے جائے گا۔ آمنہ نبی بھی نرالا، شان بھی نرالا، اللہ اکبر، سیر بھی نرالی، اس سیر کا نام معراج بھی نرالا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، ساری دنیا کو بتلاؤں گا، کسی کو مچھلی کے پیٹ میں معراج کرایا، کسی کو کنویں میں معراج کروایا، کسی کو آگ میں ڈلوا کے معراج کروایا۔ جب سونے محمد کی باری آئے گی، جبرائیل کو دروازے پہ بھیج دوں گا۔ اللہ اکبر، یہ پیچھے پیچھے چلے گا، فرشتوں کا جرمٹ چلے گا، آسمان کے ستارے قدموں کا بوسہ لینے کے لیے آئیں گے۔ دنیا کہے گی کیا ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر، میں عرش والا اعلان کروں گا، آج میرے محمد کو معراج ہو رہا ہے۔ کیوں پریشان ہوتی ہے؟ الم یجدک یتیما فآویٰ، ہم نے ان کے آنے سے پہلے ابا کا سایہ سر سے اٹھا لیا، ہمیں نہیں پتا یہ اکیلا ہے، اس کا بھائی کوئی نہیں، ہمیں نہیں پتا اس کے بعد دادا دادی بوڑھے، ہمیں نہیں پتا اس کی ماں بیوہ ہے۔ اللہ اکبر، ہم نے کیوں سایہ سر سے اٹھا لیا؟ تاکہ دنیا والوں کو بتا دوں گا۔ اللہ اکبر، نبی صرف تمہارا نہیں، نبی پہلے میرا ہے۔ الہ العالمین، فرمایا سایہ کیوں اٹھا لیا؟ فرمایا بچہ جب دنیا کے اندر آتا ہے، ماں کہتی ہے بیٹے بابا بولو، باپ کہتا ہے بیٹے اماں بولو۔ فرمایا ہم نے یہ زاویہ ہی ختم کر دیا، یہ سانچے ہم نے توڑ کے رکھ دیا۔ محمد کے آنے سے پہلے ہم نے باپ اس کا اٹھا لیا تاکہ میرے محمد کو ابا ابا کہنے کی عادت نہ پڑ جائے۔ اگر بچپن میں ابا ابا کہنے کی عادت پڑ جاتی تو طائف کی گلیوں میں مار کھا کے کس باپ کو پکارتا، غار کے اندر کس باپ کو پکارتا، بیٹیوں کے رشتوں کے انکار پر غموں میں کس باپ کو پکارتا، بدر احد میں کس باپ کو پکارتا۔ ہم نے ابا کہنے کی عادت ختم کر کے ربا کہنے کی عادت ڈال دی۔ غاروں میں، طائف کی گلیوں میں رو کے ربا کہنا اس کا کام ہے، آسمان سے فرشتوں کی مدد جھرمٹ کے طور پر زمین پر اتار دینا ہمارا کام ہے۔ یہ کون ہے؟ بنو سعد قبیلے کی عورت ہے جس نے آ کر سیدہ آمنہ کے دروازے پہ ڈیرے ڈال دیے۔ سہیلی دروازہ کھول کا تعارف کرا، پہچان کرا۔ اللہ اکبر، کہنے لگی میرا تعارف یہ، میری چلی بھی کمزور، میری ڈاچی بھی کمزور۔ اللہ اکبر، میں تو دور کی بات، میں جب سے مکے میں آئی میری ڈاچی نے بھی کچھ کھایا کوئی نہیں، ہمیں کوئی پانی نہیں دیتا، ہمیں کوئی اپنی دیوار کے سائے میں رہائش نہیں دیتا، ہمیں سونے کے لیے بستر گدا نہیں دیتا، ہمیں کھانے کے لیے پانی نہیں دیتا، ہمیں پینے کے لیے میٹھا پانی نہیں دیتا، ہمیں کھانے کے لیے کوئی کھجور کے دو دانے نہیں دیتا۔ کہنے لگی پھر میرے دروازے پہ کیا لینے آئی ہے؟ کیا آمنہ جو تیری گود میں لیٹ کر اللہ اکبر اللہ کی توحید کی انگلی شہادت کی اٹھا کے نغمے سنا رہا ہے، آج وہ امانت تیرے سے لینے کے لیے آ گئی۔ کہنے لگی چل بی بی، وہ امانت بڑی آئی لینے کے لیے، تجھے پتا بھی ہے تو کیا مانگ رہی ہے، اوقات تیری یہ اور مانگ یہ رہی ہے۔ کہنے لگی آمنہ دے نہ دے تیری مرضی، دے نہ دے تیری مرضی، لیکن اے آمنہ دے نہ دے تیری مرضی، ایک مرتبہ اسی دینے لینے کے بہانے میں اس کا دیدار کرا دے جس کا دیدار کرنے کے لیے آسمان سے جبرائیل علیہ السلام آیا ہے۔ اماں کہنے لگی کہ تجھے کیسے پتا لگا کہ اتنا حسین ہے؟ 3 دن ہو گئے مکے میں آئی ہوئی، 3 دن ہو گئے مکے میں آئی ہوئی۔ آمنہ بھوکی سوتی ہوں، پیاسی سوتی ہوں،
खुरदरे मेरे टूटे हुए ऊपर नीचे फर्श पे सोती हूँ। आमना, हारिस भी आमना बड़ा भूखा है, मेरी चाची भी भूखी, इसे अपने खेतों में से घास देने के लिए खजूरों की गुठलियाँ देने को तैयार कोई नहीं। लेकिन आमना जब इस भूख के अंदर परेशान होकर मेरी आंख लगती है, आमना रोजाना देखती हूँ 14वीं रात का चांद टूट कर टुकड़े होकर मेरी झोली में आके गिर जाता है। अल्लाह अकबर, पैदा करने वाले की कसम है, ए आमना मैं तुझे क्या बताऊं, जो चांद के टुकड़ों से मुझे खुशबू आती है वही खुशबू आज मुझे तेरे दरवाजे की चौखट तक खींच के ले आई है। खोल तो दरवाजा। इधर दादा परेशान खड़ा है, इधर दादी परेशान है कि हो क्या रहा है। जनाबे सैयदा हलीमा, व हलीमा तेरे बख्तों पर कुर्बान, तेरे नसीबे के पर कुर्बान, ऐ क्या अल्लाह से अपने बख्त नसीबे लिखवा के लाई। अल्लाह अकबर। हलीमा क्या तेरा अंदाज़ा होगा, हमने इन कानों से इमामुल अंबिया का शान सुना। ऐ हलीमा तू कितनी मुकद्दरों वाली, तूने अपनी आँख से इमामुल अंबिया का, अल्लाह अकबर, मिंबर पर नहीं बल्कि गोदी में उठा के कई मरतबा दीदार किया होगा। अम्मा हलीमा सादिया कहती हैं आराम फरमा रहे थे, बाज़ जगह फरमाया सब्ज़ रंग की, बाज़ जगह फरमाया अम्मा की सफ़ेद चुन्नी अपने चेहरे अनवर पे ओढ़ रखी थी। अम्मा हलीमा को अम्मा आमना कहने लगी देखने के लिए आई है, आगे की मामले तय करेगी, अगली बात करूंगी, सिर्फ देखने आई है कि हाँ देखने के लिए आई हूँ। अम्मा आमना कहती है मैंने यूँ रुख अनवर से जब चेहरे से कपड़ा हटाया, हुजूर ने यूँ करके आँख खोली, अम्मा हलीमा आगे हुई, माँ हलीमा कहने लगी 45 साल दाइया का काम करते गुजर गए। आमना के कान में कहा आमना बड़े बड़े सरदार देखे, मोहम्मद जैसा हसीन मैंने कोई नहीं देखा है, मैं तेरे से मांगती कोई नहीं, बल्कि तू बता हुजूर को मुझे गोद लेने के लिए तू मेरे से क्या लेगी, मैं तेरे से मांगने नहीं आई, तुझे देने के लिए आई हो। अल्लाह अकबर। जब दीदार मुस्तफ़ा किया तो अम्मा कहती है पता है ये बड़े नाजो नम वाला, देखता भी अपनी मर्जी से है, बोलता भी अपनी मर्जी से है, सोता भी अपनी मर्जी से, जागता भी अपनी मर्जी से। कहा अच्छा अब इसकी मर्जी है, अगर वो तेरी गोद में आए तो तू ले जा। जनाब हलीमा सादिया कहती है मैंने जनाब आमना को परे कर दिया और रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक आपके जिस्म की तरफ, आपके वजूद की तरफ, आपकी चरपाई की तरफ, आपकी डोली की तरफ, आपके पंगूड़े की तरफ मैंने यूँ करके अल्लाह गनी, जनाब सैयदा कहती है मैंने यूँ करके हाथ बढ़ा दिए। अल्लाह अकबर। इसको मोहब्बत देखो, तार से तार कैसे मिला हुआ। अल्लाह अकबर। कहने लगी मैंने यूँ करके हाथ बढ़ाए, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोद में आने के लिए करके हाथ उठा दिए कि अम्मा 300 दाइयाँ लेने के लिए आई। अल्लाह अकबर। दुनिया कहती है मोहम्मद पसंद ना आया, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने हाथ फैला कर कह दिया अम्मा दाइयों की क्या कमाल थी, पसंद ना पसंद की रब्बुल आलमीन की कसम है, अगर आमना की गोद में आने का इंतखाब खुदा का, हलीमा लोरियां देने का इंतखाब भी खुदा ने तेरे नाम का कर लिया। मैं अपनी मर्जी से, ये देख हुजूर का शान है, सदका है। लोग कुत्ते नहलाने पर खुदा की कसम दिहाड़ी के मोहताज होते हैं, ये नबी का शान सुनाया जा रहा है। खुदा पाक की कसम अल्लाह देख कैसे मेहरबान हो रहा है। अपने बच्चों को मेजर बनाओ तुम्हारी मर्जी, डॉक्टर बनाओ तुम्हारी मर्जी, अपने बच्चों को इंजीनियर बनाओ तुम्हारी मर्जी, लेकिन आज फकीरों जिंदगी का पता कोई नहीं, अगले 12 रबीउल अव्वल को आप में या हो या ना हो, रब्बुल आलमीन की कसम है जो बनाओ तुम्हारी मर्जी, लेकिन अपने बच्चों को आज के रसूल जरूर बना देना। रब्बुल आलमीन की कसम है जिसका हुजूर की मोहब्बत में इश्क ऊपर जाएगा, खुदा की रहमतों को वो खींच के जमीन पे लेके आएगा। अल्लाह अकबर। मालिमा ने यूं करके उठाया और अपनी चादर को, अपने दुपट्टे को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद और आपके चेहरा मुबारक पर लपेट लिया। अम्मा हलीमा कहती है, अम्मा आमना कहती है मैं अपने आंसुओं को साफ भी कर रही थी, सोच रही थी दूं या ना दूं। हलीमा लेके दरवाजे की तरफ चलने लगी, मैंने कहा ठहरो। माई हलीमा ने मुड़ के देखा, आमना जान मांग ले दूंगी, जिस्म के हिस्से का जिस जगह का गोश्त मांगे दूंगी।
اسے نہ دینا، اپنی مرضی سے نہیں، اللہ اکبر، میری مرضی سے نہیں، اپنی مرضی سے میری گود کے اندر آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ بھائی حلیمہ کہنے لگی اللہ اکبر، بھائی حلیمہ کہنے لگی آمنہ بتا کیا مانگتی ہے؟ اللہ اکبر۔ بھائی آمنہ کہنے لگی اے ہوئی میرا کل سرمایہ، رکھنا خاص خیال ہے، دنیا دے کل بالاں کولوں وکھرا میرا بالے۔ اللہ اکبر۔ آمنہ خیال کرنا، اس کے پنگوڑے کا خیال کرنا، اس کے جھولے کا خیال کرنا، اس کے آرام کا خیال کرنا، اس کے پیار کا خیال کرنا، اس کی اداؤں کا خیال کرنا۔ جب یہ دیکھے تو مجھے بتانا کیا دیکھ رہا ہے، جب یہ مسکرائے تو مجھے بتانا کس وقت مسکراتا ہے، جب یہ دودھ پیے بتانا کتنے گھونٹ دودھ پیے، جب یہ دودھ پیے بتانا کس طرف کا دودھ پیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آمنہ لے چلی اللہ کے حوالے، میرے عزیز و سیدہ حلیمہ لے کے چلی ہے۔ وہ ڈاچی، وہ اونٹنی جو اپنے قدموں پہ کھڑی نہیں ہو سکتی تھی، وہ ساری ڈاچیوں کی سردار بن گئی، ایسے دوڑتی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ ساری دائیاں پریشان ہے، ان دائیوں کے گھر والے پریشان ہیں، شام کا وقت ہے، کوئی بنو سعد جا رہا ہے، کوئی کسی جگہ جا رہا ہے، سب کے سرداروں نے، گھر والوں نے لگام میں میرے عزیز و کسی اور ڈاچی کو، اونٹنی کو ایڑے لگائی، اپنی اپنی سواریوں کو ایڑے لگائی، تیز چلو۔ اللہ اکبر۔ ایک سیانی عورت تھی، کہنے لگی کیا ہو گیا؟ ہمارے جسموں کا خیال کرو، کیا بات ہے، کیوں کیا ہو گیا؟ ہمارے جسموں کا خیال کرو، کیا ہو گیا؟ اس کو کیوں ان سواریوں کو لے کے جا رہے ہو، کیوں تیز بھگا رہے ہو؟ کہنے لگی پیچھے چور آ گئے، اللہ اکبر، ڈاکو آ گئے، اللہ اکبر، پیچھے لگتا ہے چوروں کا قافلہ آ گیا۔ وہ 80 سال کی بڑھیا یہ پیچھے دیکھ کر اللہ اکبر بھائی حلیمہ کی ڈاچی کو دیکھ کر مسکرانے لگی، اور آسمان کے ستاروں کو اللہ اکبر ان کے جھنمٹ کو رقص دیکھ کر کہنے لگی تجھے کس نے کہہ دیا؟ اللہ اکبر، یہ تو ڈاکو چور آ گیا، رب العالمین کی قسم ہے یہ چور نہیں آ رہا بلکہ رحمت کا سویرا آ رہا ہے۔ مائی حلیمہ سعدیہ کہنے لگی دل کے اندر خیالات کی تبدیلی بار بار، میرے جذبات کو جو جوڑ کے کہہ رہی تھی اتنا سونا مہمان ہے، اللہ اکبر، جس نے آتی تیری گود کی طرف ہاتھ پھیلا دیے، بتا اسے گھر میں جا کر کون سے کمرے کا مہمان بنائے گی، کون سے کمرے کی زینت بنائے گی؟ حارث کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، حارث بتا کیا کرے؟ کہ جس نے گود میں دینے کا انتظام کیا وہ اللہ محمد کے پنگوڑے کا رہنے کا انتظام کرے گا۔ حضرت حارث کہتے ہیں حلیمہ کہتے ہیں شام کو جب ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گھر لے گئے، میں ایک کونے میں، اللہ اکبر، میرا حارث دوسرے کونے میں، اور رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جہاں جگہ ہمارے آرام کی تھی وہاں لٹا رکھا ہے۔ اتنی دیر میں میرے دل کے اندر خیال آیا چل اب تو میں تھکی آ رہی ہوں، صبح کھانے پینے کا انتظام کروں گی۔ اللہ اکبر، میرے گھر والے نے گھر کے اندر بندی ڈاچی کو، بکریوں کے دو چار کے ریوڑ کو دیکھ کے فرمایا حلیمہ دیکھ وہی ہے کہ بدل گئی، نظارے کچھ اور، چمڑا کچھ اور، عکس کچھ اور ہے، تھنوں کی کیفیت کچھ اور ہے۔ اللہ اکبر، کمزور لاغر جانور بھی دودھ دینے کے قابل ہو گیا۔ اللہ اکبر، بھائی حلیمہ سعدیہ کہتی ہے میں نے ایک برتن بھرا، 2 برتن بھرا، رب العالمین کی قسم ہے برتنوں کے پیمانے ختم ہو گئے، رحمت والے نبی کی آمد کی برخات ختم نہ ہونے پائی۔ یہی وقت تھا میرے دروازے کی کنڈی بجی۔ عرب کے لوگوں کا رواج تھا رات کو جلدی سو جایا کرتے، لیکن رات کو میرا دروازہ بجا، میں حیران ہو گئی، میں پریشان ہو گئی، اس وقت میرے دروازے پر کون آ گیا؟ اللہ اکبر، حارث سے کہا تجھے دیکھ۔ حارث کہنے لگے میں آگے بڑھا اور دروازے کی جیری میں سے، پھٹی ہوئی دراز میں سے میں نے دیکھا وہ بنو سعد قبیلے کے مرد عورت بوڑھے بچے باہر کھڑے ہوئے ہیں۔ میں ڈر کے واپس آیا، میں نے کہا حلیمہ یہ تو پتہ نہیں کیا مجمع ہے۔ حلیمہ کہنے لگی ہاں کسی سے جھگڑا کیا ہوگا، کسی کا قرضہ واپس نہ لٹایا ہوگا، لگتا ہے آج وہ لینے کا تقاضا کرنے کے لیے آ گئے۔ حلیمہ پھر تو جا کے حالات معلوم کر کیا ہو رہا ہے۔ حضرت حلیمہ انبار گئی اور جا کے کون ہے اس وقت، کون آ گیا؟ اللہ اکبر، باہر ام خولہ سعدیہ کھڑی تھی، دوسری دائی بنو سعد قبیلے کی کھڑی تھی کہ حلیمہ
جلدی کر، جواب دینے سے پہلے دروازہ کھول دے، ورنہ گلا نہ کرنا میرے گھر والوں نے، میرے محلے والوں نے تیرے گھر کا دروازہ توڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ بتاؤ قرضہ دیا، کوئی جھگڑا ہوا، کیا ہوا؟ کہ حلیمہ اس چراغ کی زیارت کرا دے، وہ نور نبوت کی زیارت کرا دے جو تو نے آج کتنے عرصے کے بعد اپنے گھر کے اندر جلا رکھا ہے۔ کہ کیا مطلب ہے؟ کہ حلیمہ ہمیں سمجھ نہیں آتا، تیرے تو گھر کے اندر کہیں دن چولہا نہیں جلتا، چراغ تک کے تیل تو دور کی بات ہے، لیکن آج مکے سے کون سا چراغ لے کے آئی ہے جس کو تو نے اپنے گھر میں روشن کیا، جس کی روشنی اس نے ہمارے گھروں کی دیواروں کو پھاڑ کے رکھ دیا۔ جب اماں حلیمہ نے سنا نا حضور کی آمد کی خوشی، اماں بھی چل چل کام کر، صبح آئیو، مجھے ڈسٹرب نہ کر، میں اللہ کے مہمان کی خدمت کر رہی ہوں، چل چل۔ انہوں نے کہا آخری وارننگ ہے، کھول دروازہ۔ ہائے، دولت کی قدر پوچھنی ہو تو صدیق اکبر سے پوچھو جو غار میں آمنہ کے لال کو گودی میں لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ خدا کی قسم ایسی دولت ہاتھ آ گئی، بیوی بچے قربان کرنا دور کی بات ہے، صدیق ایڑی پر سانپ کے ڈنک کھا کر محمد کے حسن پر اپنی جان بھی قربان کر رہا ہے۔ ملک پاکستان کے اندر رہنے والوں، تم ان کے پتلے بنا بنا کر دعائیں کرو، تم کیا سمجھتے ہو اہل حق تمہیں ممبروں پہ بیٹھ کے دعائیں دیں گے؟ ہمارا مطالبہ حکومت پاکستان سے، ہمارا مطالبہ افواج پاکستان سے، ہمارا انتظار، ہمارا مطالبہ ملک کی حساس اداروں سے، ہمارا مطالبہ اللہ اکبر قانون نافذ کرنے والے اداروں سے، اگر چور کی سزا تمہارے قانون میں موجود ہے تو محمد کے یاروں پر بھونکنے والوں کو بھی سر عام پھانسی پر لٹکانا چاہیے۔ گلی گلی نگر نگر عمر عمر گلی گلی نگر نگر تمہیں کس بے وقوف کے بچے نے کہہ دیا نبی کی بیٹیاں لاوارث، نبی کی بیویاں لاوارث، نبی کے بیٹے لاوارث، نبی کے داماد لاوارث، نبی کے اصحاب لاوارث ہے؟ رب العالمین کی قسم ہے، میرے باپ کو گالی دے برداشت کروں گا، محمد کے سسر داماد کو گالی دے گا اللہ سنت سے برداشت نہیں کیا جائے گا۔ قانون نافذ کرنے والوں اللہ اکبر، ہمارے ایجنسیوں والے ہمارے بھائیوں جو ہر جمعے میں آ کر نمازوں کے سجدے ہمارے ساتھ کر کے ہماری حوصلہ افزائی بڑھاتے ہو، تمہاری ذمہ داری ہے، خدا پاک کی قسم ہے تمہارے پر اللہ اکبر اتنا تمہاری اولاد کا حق نہیں جتنا تمہاری اللہ اکبر کرسیوں پر، تمہارے عہدوں پر، تمہاری نوکریوں پر، تمہاری عزت پر آمنہ کے لال کا حق ہے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت۔ مائی حلیمہ سعدیہ کے دروازے کی کنڈی بجی، کھول دروازہ۔ کیا کرے گی؟ صبح آ جانا۔ کا کلیجہ پھٹنے کو آ رہا ہے، سانسیں رکی تو کہہ رہی صبح آ جانا۔ اللہ اکبر۔ مائی حلیمہ جس کے دروازے پر اس کی غربت کی وجہ سے آتا کوئی نہ تھا، آج گھر کے اندر انٹری کے ٹوکن لگ گئے، ٹائمنگ ہے، چلو چلو ڈسٹرب نہ کرو، آرام فرما رہے ہیں۔ بھائی خولا کہہ رہی حلیمہ جو مانگنا ہے لے لے، حلیمہ دل لے لے، جو مرضی لے لے، نہ دروازہ کھول، دروازے کی جھیری میں سے اس چراغ کا دیدار کرا دے جس کی روشنی گھروں کو نہیں ہمارے دلوں کو بھی منور کر رہی ہے۔ اور رہا نہیں ساڈے کول جاندا، سونا تیرے جیا دنیا تے لبدائی نہیں، دل نبی دے نظارے کولوں رجدائی نہیں، سونا تیرے جیا دنیا تے لب، سارے پڑھو، سونا تیرے جیا دنیا تے لبدائی نہیں۔ وہ بوڑھے بھی بولے خدا کی قسم آپ کا بول انشاءاللہ آپ کے میرے حق میں مدینے کی حاضری قبول کروائے گا۔ حاضر بلند کر، سونا تیرے جیا دنیا تے لبدائی نہیں، سونا تیرے جیا دنیا تے لبدائی نہیں، دل نبی دے نظارے کولوں رجدائی نہیں۔ گلے آپ خدا جبریل تجا، گلے آپ خدا جبریل تجا، میرے سونے نو لے عرش سجدائی نہیں۔
لا میرے محبوب کو زمین پر. اللہ محبوب زمین پر بھیجے بڑے دن گزر گئے, آ جا میرے سے ملاقات کرا. صدیق تو نے حضور کو کیسا پایا؟ کہنے لگا سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن, سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قربان, ساڈے واسطے قرآن, کسے ہور دا بیان چنگا لگے دا ہی نہیں. رب العالمین کی قسم ہے, صدیق نے ایک مرتبہ حضور کے چہرے کا دیدار کیا, کہنے لگے میں نے لاکھ حسین جمیل دیکھے, اس کے بعد کسی کا حسن و جمال صدیق کی آنکھوں کو بھایا ہی کوئی نہیں. اللہ اکبر. ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے, بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش بری ہے. یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. آمنہ حلیمہ میں جانا کوئی نہیں, ایتے گل ختم کر دینا, میں صبح آؤں گی, مجھے اب دکھا, دروازے کی جھیری میں سے دکھا. اللہ مائی آمنہ آگے بڑھی, ام خولہ سعدیہ کا دائیا کا ہاتھ پکڑا, کھچ لے کباس ایک کوئی آوے, اگر اس سے برداشت دیدار ہو گیا تو پھر سب کو باری باری کرا. ام خولہ سعدیہ کرے کونے میں کھڑی ہو گئی, ہائے ماں تیرے ادب پر, تیری تربیت پر, تیرے کردار پر, حضور کی وفا پر, اے غریب بڑی حلیمہ قربان جاؤں. ام خولہ پیچھے, پہلے میں پوچھ کے آتی ہوں آپ نے دیدار کروانا بھی ہے کہ نہیں کروانا, پوچھ اٹھے کھلو اٹھے. آگے بڑھی, حضور کے رخ انور سے کپڑا ہٹایا, حضور نے مسکرا کے دیکھا. اللہ اکبر. ام خولہ سعدیہ آجا, دیدار کی اجازت مل گئی, آجا آجا. ام خولہ سعدیہ کہتی ہیں پیدا کرنے والے کی قسم ہے, چہرہ انور پر حلیمہ کے گھر کا اللہ اکبر سادہ سا کپڑا پڑا ہوا تھا, اور یوں کر کے حلیمہ نے ہلکا سا کپڑا ہٹایا, بس مجھے آدھا چہرہ نظر آیا. میں چھلانگے مارتی مارتی گھر کے باہر چلی گئی. میں نے کہا بنو سعد کے قبیلے والو, یہ چراغ کا کمال نہیں, محمد کے حسن و جمال کا کمال ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. میرے عزیزوں اپنے ایمان کو جلا بخشو. تاجدار ختم نبوت, بار والے بھی ذرا, تاجدار ختم نبوت, بے کہ نہیں ذرا کھلو کے, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. ہاتھوں کو لہرا لہرا کے, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. سونے کی آمد مرحبا, مٹھڑے کی آمد مرحبا, پیارے کی آمد مرحبا, احمد کی آمد مرحبا, محمد کی آمد مرحبا. تاجدار ختم نبوت, دو مرتبہ کو, زندہ باد زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ زندہ باد. بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے. اب میرے عزیزو اللہ اکبر. پتہ ہے اب دنیا کے اندر کون آیا؟ ادھر سے آواز لگی دیکھو دیکھو کون آیا, ادھر سے آواز لگی دیکھو دیکھو کون آیا. جب ہر طرف سے آواز لگی دیکھو دیکھو کون آیا, تو عبد الحنان کے دل کی آواز بھی ہے, دیکھو دیکھو کون آیا. عبداللہ کا نور نظر آیا, دیکھو دیکھو کون آیا. آمنہ کے دل کا سہارا آیا, دیکھو دیکھو کون آیا. حلیمہ کی آنکھوں کا تارا آیا, دیکھو دیکھو کون آیا. عبد المطلب کی شان آیا, دیکھو دیکھو کون آیا. شاہب عرب و عجم آیا, دیکھو دیکھو کون آیا. مکی مدنی آیا, دیکھو دیکھو کون آیا. فاطمہ کا ابا آیا, دیکھو دیکھو کون آیا.
خدیجہ عائشہ کا گھر والا آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، حسن و حسین کا نانا آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، ختم نبوت کا تاج والا آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، یاسین کی پگڑی باندھنے والا آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، طٰہٰ کا تاج پہننے والا آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، مزمل مدثر کی چادر پہننے والا آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کے اخلاق والا آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کی چادر والا آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ کے سینے والا آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی بلندی والا آیا، کون آیا، غار والا نبی آیا، کون آیا، مدینے والا نبی آیا، کون آیا، معراج والا نبی آیا، کون آیا، معراج کا دولہا بننے والا نبی آیا، کون آیا، مدینے کو بسانے، مدینے کو سجانے والا آیا، کون آیا، بیت اللہ کو بسانے والا آیا، کون آیا، خدا کا تعارف آیا، کون آیا، جگ بھی گواہی دے، فرش بھی گواہی دے، مشرق مغرب والے گواہی دے، پرندے بھی گواہی دے، مچھلیاں بھی گواہی دے، جن فرشتے بھی گواہی دے، دیکھو دیکھو کون آیا، کائنات کے اندر ختم نبوت کا تاج پہننے والا محمد الرسول اللہ آ گیا۔ اللہ اکبر، محمد الرسول، مرحبا مرحبا مرحبا۔ یا اللہ، اگلا بیان تو انشاءاللہ زندگی اگلے جمعے خانقاہ کا اجتماع ہے، تمام اکابرین کا زور ہے، انشاءاللہ یہیں سے انشاءاللہ جب بھی جمعہ پڑھا ہے تو آگے شروع کروں گا۔ لیکن میرے پیارو، آج اللہ کے دربار میں درخواست کر دیں، آج اپنے مالک کو درخواست پیش کر دیں، عرضی پیش کر دیں۔ اللہ اکبر، میرا عزیزو، درخواست وہاں پینڈنگ میں نہیں جاتی، وہاں تو میرا عزیزو، اللہ اکبر، مور وہاں تو ختم نبوت کی دیکھی جاتی ہے، عشق رسول کی دیکھی جاتی ہے۔ خدا کی قسم، جس کی محبت والی درخواست پر عشق رسول کی، اللہ اکبر، محبت نظر، سٹیمپ نظر آتی ہے، اسی درخواست پر اس کی رحمتوں کا دستخط ہو جاتا ہے۔ آج دیوانوں سارے نیت کرو، انشاءاللہ جس طرح عشاقان مصطفیٰ نے آج ختم نبوت کا نعرہ لگایا، جنوری کے مہینے میں پورا قافلہ لے کے اللہ کا گھر بھی دیکھ کے آئیں گے، محمد کا روزہ بھی دیکھ کے آئیں گے۔ نیت سارے کرو، انشاءاللہ سب جائیں گے، نیت سارے کرو، انشاءاللہ سب جائیں گے۔ اللہ کردار میں، صورت میں، سیرت میں حضور کی غلامی نصیب فرمائے۔